भाइयों, सियासतदानों ने और सहाफियों ने, सारे नहीं लेकिन अक्सर, फौज को एक अदारा समझने के बजाय उस अदारे को अपनी महबूबा या माशूका समझा हुआ है कि जब तक वो उनके साथ यानी कि उनकी पसंदीदा सियासी जमात के साथ खड़ी होती है या उन सहाफियों के साथ खड़ी होती है तो वो अदारा उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अगर कोई उस अदारे के ऊपर तनकीद करे या गालियां दे तो यही लोग इस अदारे के लिए इतने मुखलिस बनकर उस अदारे की हिफाजत और उसके तकद्दुस का ख्याल रखते हैं जैसे कोई महबूब। सवाल पैदा होता है कि जो लोग आप गिरफ्तार जिनको करेंगे, इससे क्या गारंटी है कि उसके बाद ये तज़हीक का सिलसिला रुक जाएगा? ये लोग तो हीरो बनना शुरू हो जाएंगे। कल को ये कंपेन ना बन जाए कि जनाब फौज को गाली दे के बंदा गिरफ्तार हुआ था, मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा, तो नई कंपेन बना के खड़ी कर देंगे और लोगों को और फौज को आमने सामने ले आएंगे। ये चीजें इदारे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। फौज को गालियां दो, ये जमहूरियत है, वहां पे नहीं है, यहां पे है। तो इसको सारे को इकट्ठा मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। खुल के सामने आए, पकड़े। इतनी गालियां तो फौज को कभी नहीं पड़ी और बिला वजह पड़ रही हैं। बेशुमार चीजों में फौज का काम भी कोई नहीं, किरदार भी कोई नहीं, फिर भी लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज को गाली देगा, बैरून मुल्क उसको कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। नंबर एक तो यह क्लियर हो रहा है कि मंसूबाबंदी के तहत बाय डिजाइन अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद का या हमले का एक सिलसिला जारी है। 5th जनरेशन वॉर का दौर है ना, और इसमें डिजाइन के साथ, बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ फौज के ऊपर अटैक हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया। अब PMLN के लोग गलियों मोहल्लों में करते हैं, अपने हर चलते जुलूस में फौज को गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, फौजी जर्नलों के नाम लेकर उनके साथ घटिया किस्म के अलकाबात लगाते हैं। पहली चीज ये है, क्या ये कवानीन बैरून मुल्क जो लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन पे लगेंगे? उनको हम कैसे पकड़ेंगे और जुर्माना करेंगे? क्योंकि जो सुरखे पाकिस्तान के जितने बाहर बैठ गए हैं जाके उन्होंने सियासी पनाहें ले ली हैं और उनको इंडियन क्रॉनिकल सपोर्ट करते हैं, उनको बैरून मुल्क बहुत सपोर्ट है, पैसा मिलता है, वो दिन रात फौज के ऊपर भौंकते हैं, पाकिस्तान की रियासत को गाली देते हैं। इजरायल दहशतगर्दी के साथ लड़ने वाली सबसे खौफनाक फौज है, जिसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पूरी दुनिया मानती है। लिहाजा अपना मुंह संभाल कर रखे और ये जो हमारे खिलाफ बकबक करते हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए हमारा साथ दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फौज को जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिवली आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 यानी कि सवाल नंबर 1 कि चंद अरसे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट में फौज पर तनकीद के हवाले से एक कानून बना तो उसके ऊपर आप तबसरा करते हुए कह रहे थे कि क्या गारंटी है जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि जो फौज को गालियां देते हैं, फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या गारंटी है कि फौज की तज़हीक का सिलसिला रुक जाएगा? ऐसा ना हो कि वो गिरफ्तार हों और वो मुआशरे में हीरो बन जाएं। तो जनाबे वाला, जो आपके रिसेंट पास्ट में फौज के हवाले से आपका बयानिया बना है, जो नाम लेकर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक को साजिशी गर्दानने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है और दबे और खुले लफ्जों में धमकियां भी लगाई हैं और अब आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो क्या अब आप हीरो बन गए हैं अवामुन्नास की नजर में? इसका जवाब देना पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 2 यानी कि सवाल नंबर 2, आपने कहा कि जब PMLN वाले फौज के ऊपर तनकीद कर रहे थे या नाम लेकर फौज को गालियां दे रहे थे तो आपने कहा कि इतनी गालियां तो कभी भी नहीं पड़ी फौज को। तो सवाल यह है कि अब जब इमरान खान की गवर्नमेंट जा चुकी है तब से लेकर अब तक आप क्या समझते हैं कि फौज को जिस कदर मीडिया भरा पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, फौज को गालियां दी जा रही हैं, फौज के सरबराह को गालियां दी जा रही हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियां दी जा रही हैं, और आप खुद बतौर सहाफी होके एक न्यूट्रल सहाफत करने के बजाय आप एक पार्टी बन गए। आप तनकीद भी करते तो कोई मसले की बात नहीं थी, लेकिन आप एक पार्टी बन गए और लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो कोई सहाफी नहीं बल्कि कोई PTI का वजीर बात कर रहा है। तो अब इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अगर निकाला गया तो खतरनाक हो जाऊंगा, उस वक्त से लेके जब से निकाले गए और अब तक जो गालियां मेरे भाई आपने दी या आपने तनकीद के निशाने पर रखा या PTI वाले या उनके मानने वालों ने जो
کھلے عام گالیاں دی اور جس طرح کی پوسٹیں چلائیں میرے بھائی، ماضی میں کبھی بھی فوج کے حوالے سے اتنی گندی زبان کبھی بھی استعمال نہیں کی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ دوہرا معیار کیوں تھا؟ جب یا تو اتنے سچے تھے اور اتنے مرد مجاہد تھے تو آپ کہتے جو پی ایم ایل این یا ان کے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے جو فوج کے حوالے سے بیجا تنقید کی یا گالیاں دی وہ بھی غلط تھا، اور جو اس جماعت جو کر رہی ہے اپنی فوج اور اپنے ادارے کے ساتھ یہ بھی غلط ہے. یا پھر آپ کہتے دونوں صحیح ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گالیاں دیں تو غلط اور آپ گالیاں دیں تو آپ ہیرو بن جائیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. پوائنٹ نمبر 3 یعنی کہ سوال نمبر 3، آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی بندہ اٹھ کے فوج کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے اس کو جو ہے بیرون ملک سے عہدہ فراہم کر دیا جاتا ہے اور اس کو عہدہ مل جاتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہی چیز آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں جس قدر فوج کو تختہ مشق بنایا، سازشی تک گرداننے کی کوشش کی اور دبے الفاظوں میں دھمکیاں بھی لگائیں، اب آپ جو ہے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، تو اب آپ کو بیرون ملک سے کون سا عہدہ ملا ہے؟ یعنی کہ رہائی اور ضمانت ملنے کے بعد بیرون ملک میں کس عہدے پر فائز ہوں گے؟ اس کا جواب آپ دینا پسند کریں گے. پوائنٹ نمبر 4 یعنی کہ سوال نمبر 4، آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ منصوبہ بندی کے تحت بائی ڈیزائنڈ فوج کو جو ہے وہ گالیاں دی جا رہی ہیں. پی ایم ایل این والے جو ہیں اپنے جلسوں میں، اپنے تقریروں میں اور گلیوں میں گالیاں دے رہے ہیں فوج کو بائی ڈیزائن، منصوبہ بندی کے تحت. تو اب آپ یہ اسی اخلاص کے ساتھ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو وزیر ہیں یا ان کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، کیا وہ فوج کو گالی نہیں دے رہی؟ کیا وہ فوج کے خلاف ٹرینڈ نہیں سیٹ کر رہی؟ کیا وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈو کا بازار گرم نہیں کر رہی؟ تو میرے بھائی یہ کون سا معیار ہے آپ کا؟ یہ کون سی صحافت کر رہے ہیں؟ صحافت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹروتھ کو ریویل کریں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ایک اصول کے اوپر کھڑے رہیں. اگر گالیاں دینا جرم ہے، اگر تنقید کرنا جرم ہے، تو وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی جرم ہے، وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی جرم ہے، وہ پی ایم ایل این کے ماننے والوں کے لیے بھی جرم ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے ماننے والوں کے لیے بھی جرم ہے. وہ کسی صحافی اگر کرے تو وہ بھی جرم ہے، اور آپ بطور صحافی کریں تب بھی وہ جرم ہے. تو میرے بھائی یہ کون سا معیار آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے؟ اس کا جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ پوائنٹ نمبر 5 یعنی کہ سوال نمبر 5، آپ نے کہا ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات فوج کے اوپر بھونکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اور آپ کی جرت کو سلام ہے، آپ کی ادارے سے محبت کو سلام ہے. اور اب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو ملک کے باہر بیٹھے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، جو ملک کے اندر پی ٹی آئی والے ہوں یا ملک کے اندر جو پی ایم ایل این والے ہوں یا جو ملک کے اندر آپ خود ہوں، جو فوج کے اوپر جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں. گالیوں سے مراد یہ ذہن میں رکھیے گا، گالیوں سے مراد کوئی ماں بہن کی گالیاں نہیں ہوتی. ماں بہن کی گالیاں نہ پی ایم ایل این والے دیتے ہیں، نہ کوئی دوسری جماعت دیتی ہے، اور نہ ظاہر آپ دے رہے ہیں. لیکن اس سے مراد وہی تنقیدیں ہوتی ہیں جو ناجائز تنقیدیں ہوتی ہیں یا وہ جو بیجا تنقیدیں ہوتی ہیں، یا جب آپ ان کو مجرم ٹھہرانے کی یا سازشی ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں، باہر ملک کا کوئی بیٹھا ہوا شخص وہ تو جب ملک میں آئے گا تب دیکھ لیں گے، لیکن جو ملک کے اندر بشمول آپ کے فوج کے اوپر بھونک رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میرے بھائی؟ اس کا جواب بھی آپ سے ہم لیں گے. پوائنٹ نمبر 6 یعنی کہ سوال نمبر 6، فوج کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بہترین فوج ہے اور دہشت گردی سے نمٹنا جانتی ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کو کون کہے گا کہ جو ہے وہ منہ بند کریں. اور پھر آپ نے فوج کو مشورہ بھی دیا کہ فوج کو اب جو ہے وہ ایگریسفلی آنا چاہیے. تو جناب والا ریسنٹ پاسٹ میں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جانے کے بعد سے جو پی ٹی آئی نے، ان کے وزراء نے، ان کے ماننے والوں نے اور بشمول آپ کے بطور صحافی کے جو فوج کے اوپر بیجا تنقید یا ان کو سازشی یا ان کو مجرم بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے، یا جو گالیاں دی ہیں، جو گالیاں سمجھی جاتی ہیں سیاسی گالی، ادبی گالی دینے کی کوشش کی ہے، اب یہ بتائیں فوج یا ادارہ بطور ایگریسفلی آ گئے ہیں وہ؟ آپ کے مطابق تو بالکل ٹھیک ہوا ہوگا نا، کیونکہ بہت برداشت کر لیا نا. ادارے بھی ظاہر ہے ان کا ایک مرال ہوتا ہے، وہ بھی ایک حد تک ہی برداشت کرتے ہیں، ان کے نزدیک بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. ظاہر اگر وہ آپ کو تنقید کی اجازت دے رہے ہیں تو ہر جگہ ایک تنقید کی اجازت کے ساتھ ایک باؤنڈری بھی ہوتی ہے، ایک ریڈ لائن بھی ہوتی ہے کہ کہاں تک تنقید کی جا سکتی ہے، کس حد تک کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے وہ آرم فورس کا ادارہ ہے، وہ ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اندر مرال ہے، وہ جذبہ ہی ہے جو جذبہ شہادت تک لے کر جا رہا ہوتا ہے.
تو آپ کو کیسا لگا ایگریسو انداز؟ آپ کچھ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ اب میں آخری پوائنٹ میں جو ہے نا میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی ادارہ تنقید سے ماورا ہے، چاہے وہ سیاسی جو ہیں وہ لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں، یا ہمارے ریاستی ادارے ہوں، کسی کے بھی اوپر جائز تنقید کی جا سکتی ہے۔ زبان کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ہر ادارے کے لیے، چاہے وہ سیاسی ادارہ ہو، مذہبی ادارہ ہو یا ہمارے ریاستی ادارے ہوں، الفاظ کا چناؤ مناسب رکھتے ہوئے اور جائز تنقید جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن ایک ریڈ لائن ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں ریڈ لائن سیاستدانوں میں رہتی نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، یا جو مذہبی علماء ہوتے ہیں وہ بھی ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ریاستی ادارے کے ساتھ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کرنا ادھر بھی نہیں چاہیے۔ ایک ادب کے دائرے میں اخلاقی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو تنقید رکھنی چاہیے اور ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو دور معیار ہیں، یہ جب بھی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، مقدس ہوتی ہیں۔ جیسے ہی جو ہے وہ ذرا سا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہی ادارہ آپ کو برا لگنے لگتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو مکمل طور کے اوپر اپنی مرضی سے چلنا ہے، میں تو یہ مشورہ دوں گا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کہ وہ اپنے بلبوتے پر آئے، اپنی 2/3 میجورٹی کے اوپر آئے اور اپنی گورنمنٹ اپنی پسند کے طریقے سے بنائے اور پھر اس کے اوپر رولنگ کرے، اور تمام ادارے اس کے ماتحت ہی ہوں گے یقیناً، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس بات کا برا نہیں ماننا، میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے یہی عمران ریاض صاحب فوج کے حوالے سے کتنے مقدس الفاظ استعمال کرتے تھے، اور جو ان کے اوپر تنقید کرتا تھا اور جو ہے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے تھے، اور جیسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد سے پی ٹی آئی والوں کا، ان کے ماننے والوں کا اور عمران ریاض خان بطور صحافی کیا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر رہا ہے فوجی ادارے کے حوالے سے، یہ سب آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن جائز تنقید ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مخالف جماعت کا بندہ اگر فوج کے اوپر بیجا تنقید کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے وہ غلط ہے، تو آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ ہماری جماعت یا ہماری پسندیدہ جماعت بھی اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔